علی العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، چونکہ یہ بچوں کا پروگرام ہے، بچوں کے پروگرام میں جب بڑا آتا ہے بولنے کے لیے تو بچے سمجھتے ہیں کباب میں ہڈی آ گیا، کیونکہ بچوں کی خوشی کا دن ہے، بچے خوشی سب سنا رہے ہیں، اسی لیے میں زیادہ دیر کباب میں ہڈی بننا نہیں چاہوں گا، اور ان بچے اور بچیوں کا جو پروگرام ہے وہ جیسا چلتا ہے انشاءاللہ ویسے ہی چلے گا۔ ایک دو بات آپ سے عرض کرنی ہے اس پروگرام کے متعلق، تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ مکتب کا پروگرام ہے، مکتبہ بزم قاسم کا یہ پروگرام ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ پروگرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس میں پھکو بھائی اور کیا کہتے ہیں رفیق بھائی، عبداللہ بھائی اور یہ سب بھائی انعام بھی دے رہے ہیں، ادھر ماں بہنوں کے طرف سے بھی انعام آ رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ خالی انعام دینا مقصد تو نہیں ہے، انعام تو گھر میں بھی دے سکتے تھے۔ اصل میں یہ جو بچے اور بچیاں ہیں یہ ہمارے فیوچر ہیں، یہ ہمارے مستقبل ہیں۔ ان بچے اور بچے یہ ہمارے نام کو یا روشن کریں گے یا ہمارے نام کو مٹی میں ملا دیں گے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام کو روشن کر کے عبداللہ کی بیٹی ہے، ماشاءاللہ یہ عبد الرحمن کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ ارے وہ تو عبد الرحیم کا بیٹا ہے، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بعد ہمارے نام کو روشن کریں تو بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ انہیں آپ مکتب میں ضرور بھیجیے۔ یہ مکتب کیا ہے؟ یہ مکتب بنیاد کی اینٹ، کہ جیسے ملدوا پڑتا ہے، ملدوں کا اینٹ جو ہے نظر نہیں آتا اور پوری بلڈنگ اس کے اوپر کھڑی رہتی ہے، ایسے ہی یہ فاؤنڈیشن، اسٹون آف فاؤنڈیشن، یعنی فاؤنڈیشن کے یہ اینٹ ہے جو ابھی کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اسی کے اوپر پلر کھڑا ہوگا اور اسی پلر کے اوپر جو ہے چھت پڑے گا۔ یہ وہی بچے ہیں۔ اگر ہم نے ان بچوں کا خیال نہیں کیا اور ہم نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ بچے سمجھیں، ان کی زندگی سمجھیں، ہماری بلا سے وہ چاہے بیڑی بلتے رہیں، چاہے بیڑی کا پتہ کاٹتے رہیں، اور چاہے وہ چائے دکان میں کیا چائے بناتے رہیں یا مرغی کاٹ کے بیچتے رہیں، یا وہ جیسے تیسے زندگی اپنا گزار لیں، یاد رکھو، کان کھول کے سنو، کلکم مسئول کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تم نے ان کو علم دین سکھایا یا نہیں، اللہ کا پہچان دلایا کہ نہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ سکھایا کہ نہیں، یا تم نے ان کی زندگی کو جانوروں کے طرح گزارنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سوال اللہ کریں گے اور اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا، اس لیے اس سوال کے جواب کی تیاری کے لیے یہ مکتب ہے۔ یہ مکتب کیا ہے؟ یہ مکتب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے نسلوں تک دین چلے، آپ چاہتے ہیں کہ اسلام آپ کے نسلوں میں باقی رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے قبر میں آپ کا کھاتا کھلا رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے آپ بچ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت کی بھلائی آپ کو نصیب ہو جائے، تو یہ مکتب ہے۔ ایک بچہ اپنے باپ کو دفنانے کے بعد جوان لڑکا وہ باپ کے قبر سے ہٹا نہیں اور روتا رہا، تو باپ نے، تو گاؤں والوں نے پوچھا کہ تم اتنا کیوں روتے ہو؟ اس سے پہلے تو تمہارے گھر سے بہت ساروں کا لاش نکلا، یہ کوئی نئی بات تھوڑی، یہ قبر میں جتنا اونچ نیچ نظر آ رہا ہے، کھال ڈھیپ، تو یہ قبرستان ہے۔
تو اس نے کہا میں اس لیے نہیں روتا ہوں کہ میرے ابا مر گئے، میرے دادا مرے، پردادا مرے، دادی مری، نانی مری، کتنوں کا موت ہوا، لیکن میں صرف اس لیے روتا ہوں کہ میرے ابا میرے لیے کیا نہیں کی، بہترین جگہ میرا نکاح کرایا، بہترین جاب کروایا، اور میرے لیے کھیتی زمین چھوڑے، میرے لیے بینک بیلنس، میرے لیے انہوں نے کیا بینک میں روپیہ چھوڑا، پیسہ چھوڑا، اور آج میں کروڑوں کا مالک بنوں گا باپ کے مرنے کے بعد، لیکن میرے باپ نے مجھے دین نہیں سکھایا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں بچپن سے لے کے 55 تک سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، مجھے معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا کیا ترجمہ ہے، مجھے معلوم نہیں کہ ثنا کسے کہتے ہیں اور ثنا کا کیا ترجمہ، میں وضو کرتا رہا، مجھے معلوم نہیں وضو میں فرائض کتنی ہیں، مجھے معلوم نہیں وضو میں سنتیں کتنی ہیں، مجھے معلوم نہیں غسل میں فرض کیا ہے، مجھے معلوم نہیں غسل کب فرض ہوتا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ ناپاکی سے پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے باپ نے دنیا تو خوب دیا لیکن دین نہیں سکھایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بچے ایک نعمت ہیں، اللہ کی امانت ہے۔ ابھی اس بچے نے کھڑے ہو کے ایک لمبا نظم سنایا کہ کس طریقے پر ایک صحابی نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ تو بھائیوں، بزرگوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت کی ہوا چل رہی تھی، اس جہالت کی مسموم ہواؤں میں، زہر آلود ہواؤں میں ہر ایک اس سے متاثر تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج بھی اس زمانے میں آج مسموم ہوائیں چل رہی ہیں۔ ایک اسلام دشمن یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا نام مسلمان تو رہے، عبداللہ، عبد الرحمن، فاطمہ، رقیہ، صفیہ رہے، لیکن یہ دین سے دور رہے۔ وہ آپ کے دین پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے نام پر ڈاکہ ڈالنا نہیں چاہتے۔ یہ مکتب جو ہے ان باطلوں کا منہ کو چپ کر کے رکھا ہے۔ لاتور میں زلزلہ ہوا، اور زلزلہ میں جو تقسیم ہو رہا تھا، عیسائی لوگ آئے تھے اور وہ تقسیم کر رہے تھے۔ ایک لڑکا، مسلمان لڑکے کا نام لیا گیا، وہ اسٹیج پر آیا، انہوں نے کچھ اس کے کان پر کہا تو وہ لڑکا کود کے چھلانگ مار کے چلا گیا۔ جو جماعت تھی مسلمانوں کی جو وہاں پر پہنچی ہوئی تھی مدد کرنے کے لیے، وہ بچوں کا پیچھا کیا۔ جب پیچھا کیا، پکڑا تو پوچھا کہ بیٹا کیا بات، تم نے انعام کو ٹھکرا کیوں دیا؟ میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اس بچے نے کہا کہ میرے کان میں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تو اللہ کا انکار کر دے اور کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خدا ہیں، تیرے پڑھنے کی ذمہ داری، تیرے شادی کی ذمہ داری، تیرے نوکری کی ذمہ داری، ساری ذمہ داری ہمارے اوپر۔ میں نے کہا کہ کیا تم یہ صابن، تیل، چاول اور آٹے کے بدلے میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو، میرے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ کون تھے؟ وہ بچہ کون تھا؟ وہ اسی مکتب کا طالب علم تھا، جس کو مکتب میں پڑھایا گیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جسے مکتب میں پڑھایا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جسے مکتب میں سکھایا گیا تھا اللہ خالق و مالک ہیں، جسے مکتب میں بتایا گیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ اس مکتب کا
کا کرشمہ اور مکتب کا معجزہ ہے کہ اس بچے نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سامان کو لات مار دیا۔ اسی لیے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس مکتب کا قدر کر لو، اپنے بچوں کو پہلے سے زیادہ بھیجو۔ لیکن باطل اس بات کی محنت کر رہی ہے کیا کہ آپ کے بچوں کو مکتب جانے نہ دے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے پر صبح نماز میں 5 بجے سے لے کے صبح کے نماز کے وقت سے رات کے 10 بجے تک ٹیوشن۔ کیا ٹیوشن ہے بھئی؟ اگر ٹیوشن ہی سے پڑھانے تو اسکول کو کیوں بھیجتے ہو؟ پوچھو مفتی سبیل صاحب کو مدرسے میں کتنے بچے ٹیوشن ہوتے؟ اس لیے کہ مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ کے مکتب سے بچے آ کے مکتب کا ٹیوشن ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ مکتب میں پڑھایا جاتا ہے اور مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ ٹیوشن کی ضرورت ان بچوں کو پڑتی ہے جو اسکول میں پڑھائی جب نہیں ہوتی ہے۔ آج اسکولوں کی پڑھائی نہیں ہے، بچے ٹیوشن پر ہیں، رات سے دن تک جو ہے ٹیوشن کے اندر ماتے ہوئے ٹیوشن میں اپنا وقت جو ہے گزار رہے ہیں۔ اسی لیے جب بچی کو پوچھے آتی نہیں نہ، میرا نہ ٹیوشن لگ گیا ہے۔ ارے تو کیوں نہیں آتی؟ میرا نہ ٹیوشن ہے۔ صبح 5 بجے سے اندھیرے منہ بچے تیار ہو کے چلے جاتے ہیں۔ کیا ٹیوشن؟ اور مکتب میں جانے والے بچے، ان کے نہ سر میں تیل ہوتا ہے، نہ آنکھ کا کیچڑ کوئی صاف کرنے والا ہوتا ہے۔ کتاب لے کے جائیں گے ایسا جیسے سنگڑے کا ترازہ۔ اللہ کا شکر ہے حافظ راشد صاحب نے اب بیگ بھی دے دیا ہے مکتب کے بچوں کو۔ اب بیگ کے اندر کتاب محفوظ رہے گا اور حفاظت کے ساتھ بچے کتاب کو لیں گے، عزت کے ساتھ لے کے جائیں گے۔ جب بچے آئیں گے تو ماں باپ کیا یہ فرض ہے کہ پوچھیں کہ آج تم نے مکتب میں کیا سیکھا؟ تب پھر مکتب بھی جاندار ہوگا، شاندار ہوگا۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس مکتب کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، جزا حسن الجزا۔ ماشاءاللہ حضرت والا نے انتہائی مختصر اور انتہائی جامع اور ہم تمام کے لیے بلکہ ہمارے نسلوں کے لیے ایک بہترین اور قیمتی نصیحت فرما کر گئے۔ کاش کہ ہم حضرت کی نصیحت کو دل کے کانوں سے سن پاتے۔ یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے کہ جب نعت خواہ اسٹیج پر آتا ہے تو ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے دوڑتے ہوئے پنڈال میں آ جاتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نعت کے ایک ایک اشعار کو بڑا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حال یہ ہے کہ نعت کے ایک مصرے کا بھی ان کے سمجھ میں نہ آتا ہو، لیکن چلاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے پتہ بھی نہیں کہ وہ نعت خواہ پڑھا کیا ہے۔ بعض بیہودہ نعت خواہ تو ہے، وہ نعت کا ہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اس پر بھی سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں۔ یہ نعت کی توہین ہوتی ہے۔ لیکن جب اسی جگہ اسی اسٹیج پر علماء کرام آتے ہیں جو قرآن و حدیث کی تفسیر کرتے ہیں، جو نبی کے پیغام کو کھول کر آسان زبان میں ہمیں سمجھاتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پسے پش ڈال کر پیچھا موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اس طرح کا کہیں اللہ اگر ناراض ہو گیا تو قیامت آنے والی ہماری نسل کہیں اللہ نہ کرے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے آپ کو علماء کرام کے بیان کو ترجیح دینی چاہیے، اہمیت دینی چاہیے۔ جب علماء سٹیج پر آئیں، جب علماء مائک پر آئیں تو انتہائی توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سننی چاہیے۔ یہ دور انتہائی خطرناک دور ہے۔ گلی گلی کوچوں میں ایمان کے لٹیرے گھوم رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے دلوں سے ہمارے ایمان کو ختم کر دیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا شکیلی ابھی گھر گھر گاؤں گھوم رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے، اس طرح کا واقعہ سنائیں گے، درد سوز واقعہ سنائیں گے، آپ بالکل اچنبے ہو جائیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ کو علماء کرام نہیں سنائیں گے اور آپ کا ایمان لے کے چلے جائیں گے۔ جب آپ علماء کے بیان کو سنیں گے تو اس شکیلی کا، اس قادیانیوں کا اور دوسرے جو ایمان کے لٹیرے آتے ہیں اور طرح طرح سے، جیسے بھی حضرت نے ایک واقعہ بتایا کہ وہ کان
میں کہہ رہا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دو. اس طرح ایمان کے لٹیرے چپکے سے آتے ہیں اور آپ کے ایمان کو لٹ کر چلے جاتے ہیں. آپ کو اندازہ تک نہیں ہوتا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایمان صبح آدمی ایمان پر رہے گا اور شام میں کافر بن جائے گا, شام میں ایمان پر رہے گا, صبح کافر بن جائے گا. یہ دور آ چکا ہے. آج کل ہمارے ایمان کو لوٹنے والے ہر گلی ہر کوچوں میں ہیں. ایسے موقع سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کرام کے بیان کو غور سے سنیں اور ایمان کے تئیں اپنی بیداری لانے کی کوشش کریں. اب اس کے بعد میں عزیزم نسیم